نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کروڑوں انسان، مختلف مذہب کے لوگ جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا کوئی مذہب ہی نہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، پھر ان تمام لوگوں میں وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کر دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، پھر مسلمان جنہوں نے آپس میں اپنے اپنے گروہ بنا لیے، ایک دوسرے سے بٹ گئے، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری دنیا کے انسان اور سارے مسلمان جو مسائل میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نظریاتی اور ذہنی علمی اختلاف رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی اور تمام دنیا کے مذہب والے بھی، وہ لوگ جن کا کوئی مذہب ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کسی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، یہ تمام انسان سارے کے سارے ایک جگہ ایک بات پر متفق ہو کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر آ گیا زندہ ہے، اس نے ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد فنا ہو جائے گا۔ سب کے سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، تمام مسلمان بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ میں غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو اس بات پر متفق بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور ہر اختلاف کی بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن جس پر متفق ہیں اس بات کو ماننے اور جاننے کے بعد بھی کوئی بھی اپنی موت کی تیاری کرتا نظر نہیں آتا۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں نے جانا ہے، میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ کوئی اس بات کے اوپر اس کی تیاری کرتا نظر نہیں آتا۔ موت نے کسی کو چھوڑا نہیں، بڑے بڑے عمرا چلے گئے، بڑے بڑے جرنیل چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے حکما چلے گئے، علماء چلے گئے۔ موت جس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، وہ ولی تھا تو اس نے سر جھکایا، وہ کوئی عالم تھا تو اس نے سر جھکایا، کوئی مال والا تھا تو اس نے سر جھکا دیا، نبی تھا تو اس نے بھی سر جھکایا۔ موت نے کسی کو نہیں چھیڑا، کسی کو چھوڑا نہیں، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی، کسی کو مہلت نہیں دی۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جب موت سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے، کوئی وصیت نہیں کر سکتا، ایک قدم چلنا تو دور کی بات، ایک انچ ہل نہیں سکتا، اور اپنا سر جھکا دیتا ہے، اور دنیا چھوڑنی پڑتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقت والے دنیا سے چلے گئے اور ان کو کوئی روک نہیں پایا۔ چنگیز خان پوری دنیا کو فتح کیا، اپنی ساری زندگی لوگوں کو مارتا رہا، فاتح دنیا بن گیا، انسانوں کی سروں کی اس نے پہاڑیاں بنا دی۔ 70 سال کی عمر، ساری دنیا کو فتح کر چکا۔ اس کے بعد تمام حکما دنیا سے جمع کیے، کہا اب تو حکومت کرنے کا ٹائم آیا ہے، اب میرے لیے کوئی ایسی دوا بنا دو، کوئی ایسی تدبیر کر دو کہ میں موت سے مجھے مہلت ملے۔ کہا اس سے مہلت نہیں دلا سکتے، ہاں جتنی ہے اتنی صحت کے ساتھ گزارنے کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی دوا بنا سکتے ہیں، جب موت آئے گی کوئی روک نہیں سکتا۔ 70 سال زندگی کے لڑے، اور جب حکومت بنائی اور حاکم بنا، 4 سال کے بعد دنیا میں رہ نہیں سکا، 4 سال کے بعد دنیا میں رہ نہیں سکا۔ میرے بھائی، بات صرف اتنی نہیں کہ انسان نے مر جانا ہے۔ اگر مر کے مر جاتا تو یہ مسئلہ آسان تھا، اگر مر کے فنا ہو جاتا تو تب بھی آسان تھا، لیکن مر کے مرتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کہا سارے کے سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، موت آئے گی، جاگ جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے 1000 گز کے گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے، وہ بھی خواب میں ہے، کوئی 20 گز کی جھوپڑی میں ہے، وہ بھی خواب میں ہے،
کوئی کروڑوں کی گاڑی میں ہے وہ بھی خواب میں ہے، کوئی لکڑی کی ریڑھی کو گھسیٹ رہا ہے وہ بھی خواب میں ہے، کوئی بہت بڑے منصب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی خواب میں ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے وہ بھی خواب میں ہے۔ موت آئے گی، جاگ جائیں گے۔ اگر مر کر مر جاتے تب بھی آسان تھا، مر کر مرتا نہیں ہے انسان، مر کے مرتا نہیں ہے۔ موت تو آغاز ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ موت تو ابتدا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے دنیا والوں کے لیے، اصل آنکھ تو کھلتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی کہاں ضائع کر دی۔ میں تو اللہ کو منانے آیا تھا، میں تو رب کی بندگی کرنے آیا تھا، میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے، ان کی ہر سنت پر عمل کرنے آیا تھا۔ اگر مر کر بندہ مر جاتا تو آسان تھا، مصیبت تو یہ ہے کہ مر کر مرتا نہیں، مر کر تو پھر زندہ ہوتا ہے، اور ایسا زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی، پھر تو موت کو موت آنی ہے، پھر موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ ہزاروں سال، کروڑوں سال انسان کے عدد و شمار ختم ہو جائے گا، وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس زندگی کو میں نے اور آپ نے آسائش والا بنایا، یا اس زندگی کو ہم نے جہنم کی آگ کے نام کر دیا، یا اس زندگی کے اندر ہم نے اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت کر لیا، یہ دنیا میں دل لگا کر یہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو بنانے کے لیے اللہ کے حکم کو بھول گئے، حلال حرام کی تمیز کو بھول گئے، اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقوں کو بھول گئے۔ میرے بھائی، اگر مر کر مرنا، اگر مر کر مر جاتا انسان تو بہت آسان تھا، یہ مر کر مرتا نہیں، مر کر تو ابتدا ہوتی ہے اور انتہا اس کی ہے نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کو اللہ خیر و عافیت والا بنائے کہ جب ہم مریں، اس دنیا کو چھوڑیں اور وہ زندگی شروع ہو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ اللہ رب کائنات اس پر ہمیں اپنا فضل فرمائے، اللہ ہمیں کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔